سر ایک رپورٹ آتی ہے IMF کی جس پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ یہ 3 ماہ پہلے آ چکی تھی، لیکن اس کو 3 ماہ بعد شائع کیا گیا یا پبلک کیا گیا. ایک تو وہ ریزن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. سیکنڈلی یہ ایک چارج شیٹ لگ رہی ہے ہمیں حکومت کے خلاف. سو ڈو یو تھنک کہ کچھ ایسا ہے یا یہ بس ویسے ہی IMF نے ایک رپورٹ بنا دی ہے، جبکہ ہماری حکومت تو سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے، سب کچھ ہمارا پرفیکٹ جا رہا ہے، لیکن IMF آن دا ادر ہینڈ کچھ اور کہتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ایک تو آپ نے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ حکومت کیوں ہولڈ کیا ہوا تھا اس کو 3 مہینے تک. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ظاہر ہے اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اب جب سامنے آئے ہیں تو پتہ چلا کہ دیر واز ریزن بیہائنڈ دس تھنگ کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ اس کو پبلش کرے اور پبلک میں یہ انفارمیشن جائے. لیکن جو IMF کی شرائط ہیں اس میں جو نیکسٹ ٹرانش ہے وہ دسمبر میں ریلیز ہونی ہے، اور اس کی ایک کنڈیشن تھی کہ یہ پبلک کرے گی پاکستان کی حکومت یہ رپورٹ. اگر یہ پبلش نہ کرتی تو IMF پروگرام ظاہر ہے مشکل بہت آ جاتی، اور اس ٹرانش کو لینے کے لیے انہوں نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے. اینڈ واٹ اٹ سیز از، ظاہر سی بات ہے ایک ہلا دینے والی رپورٹ ہے. یہ کوئی پولیٹیکل اپوزیشن نہیں الزامات لگا رہی، یہ کوئی پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن بینچز سے کسی نے آوازیں نہیں اٹھائی ہیں، نہ ہی یہ KP میں حکومت کی طرف سے PTI کی حکومت کی طرف سے الزامات لگے. یہ IMF جو وہ ادارہ جو حکومت بھی سمجھتی ہے کہ بہت ایک ریسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کی ایک بڑا بنیادی ریزن ہے کہ آپ اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی میٹنگز کر لیں، جتنی دفعہ وزیر اعظم باہر چلے جائیں، جب تک آپ شفافیت نہیں لائیں گے اپنے سسٹمز میں آپ کی معیشت آگے نہیں بڑھے گی. اور شفافیت کے اوپر انہوں نے سیریس کنسرنز ریز کی کہ پاکستان کے تمام اداروں میں، خاص طور پر وہ ادارے جن میں پروکیورمنٹ کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو اربوں روپے کا کام ہوتا ہے پروکیورمنٹ کے تھرو ہوتا ہے. آپ سوچیں نا کہ 1000 بلین سے زیادہ کے پاکستان کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. پاکستان میں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے MNAs اور سینیٹرز وغیرہ کو ان کے اپنے حلقوں کے لیے پروجیکٹس کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. اگر ان سب میں شفافیت نہیں ہوگی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے لوٹ مار ہوگی نا. اینڈ دیٹس واٹ دی IMF رپورٹ از سیئنگ. تو ہم یہ ہمارا جو نقطۂ نظر ہے جی سر، ہم نے IMF کی رپورٹ کا ویٹ کیوں کیا؟ کیا یہ ہمیں پتہ نہیں تھا؟ کیا یہ لے مین کو نہیں پتہ تھا؟ کیا یہ سیاستدانوں کو نہیں پتہ تھا؟ یا ہم کسی ویٹ میں تھے کہ ہمیں پہلے کوئی اوتھینٹک ڈاکومنٹ ملے گا اس کے بعد ہم سوالات کریں گے؟ کیونکہ اگر کرپشن دیکھی جائے وہ تو پاکستان میں کچھ 40-50 سال سے ہے. تو یہ ہر دفعہ رپورٹس آ کے ہمیں جگائیں گی، آپ جیسے لوگ پریس کانفرنس کریں گے، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کیوں نہیں ہمیں پتہ ہوتا؟ میں نے جب تحریک تحفظ آئین پاکستان جوائن کیا تھا، اس کی جو فرسٹ پریس کانفرنس تھی تو اس میں نے 3 میجر کرپشن اسکینڈلز کا ذکر کیا تھا، جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا شوگر اسکینڈل کا، کہ جو اٹس اے کلاسک کیس جو شوگر مافیا کے حوالے سے جو کرپشن ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں نا، اگر میری شوگر ملز ہو فار ایگزامپل اور میرا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو اور میں بہت سے پیسے بنا رہا ہوں، تو مجھے کم سے کم یہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں حکومت کے ساتھ مل کے پالیسی بھی بنا رہا ہوں اور اس پالیسی بنانے کی وجہ سے مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے، جس کو آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. اگر آپ شوگر مل مالکین کی لسٹ دیکھیں تو اٹ از ہو از ہو ان دا گورنمنٹ. شریف خاندان کے پاس بھی ہے، زرداری خاندان کے پاس بھی ہے، چودھری خاندان کے پاس بھی ہے، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین کے پاس بھی ہے. اب اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ شوگر کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور اس ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے یہاں شارٹیجز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پرائس ایسکلیشن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر مالکین کی جیبوں میں اور زیادہ پیسہ جاتا ہے. وہ آلریڈی بڑا اچھا بزنس ہے لیکن اب اور زیادہ بزنس اچھا ہو جاتا ہے. اور وہ جو رپورٹ آئی تھی آج سے 4 مہینے 5 مہینے پہلے کہ 300 بلین روپے کا غبن ہوا ہے، اور جس کی ڈائریکٹ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہ ڈائریکٹ بینیفیشری آر دی مل اونرز، شوگر مل اونرز. واٹ ہیپن ٹو دیٹ؟ نتھنگ ہیپن ٹو دیٹ. میں نے تو اس کا ہم نے دوسرے اسی طرح سے ویٹ اسکینڈل ہوا، اسی طرح سے دوسرے جب آپ SIFC جو بنے، وہ SIFC از سچ اے کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ کہ وہاں کس طرح سے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہاں سے. یہ کام ہے، یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، یہ شفافیت پیدا کرنا. سر اب شفافیت کی بات آپ نے کی، ایک تو 2 میرے ذہن میں سوال آ رہے ہیں کہ SIFC پہ بھی میں نے کرنا ہے. ابھی نیب نے 5.3 ٹریلین ریکور بھی تو کیے ہیں.
یعنی کہ نیب کچھ اچھا کام بھی تو کر رہی ہے, پیسے ریکور بھی تو ہو رہے ہیں. تو میں نے آج پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا ہے کہ 5.3 ٹریلین ایک بہت بہت بڑی رقم ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ. اب 5.3 ٹریلین اگر یہ کے پی کے بجٹ سے بھی 3 ٹائمز ہے, یہ سندھ کے بجٹ سے بھی ٹوائس ہے, تو آپ خود اس کی نوعیت اٹھائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ 5.3 ٹریلین آپ نے ریکور کیے, وہ کون اصحاب ہیں جن سے یا انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے آپ نے ریکور کیے؟ Exactly. ہمیں وہ لسٹ دیں, پبلک کریں, اور پھر ان کو کیا اپنے اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہے. سب سے بڑی دیکھیں, ایک طرف شفافیت ہے, دوسری طرف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیے تو آپ نے دیکھا کسی کو غلط کام پر کوئی سزا ملتے ہوئے؟ یہ وہ 5.3 ٹریلین میں سے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے یا ایک یہ صاحب ہیں, ان سے ہم نے ریکور کیا. بھائی ریکور کیے تو اس نے وہ غلط کام کیا ہوگا نا. تو ایک تو ویئر از دیٹ منی, بیکاز آئی ڈونٹ سی دیٹ منی. بیکاز لاسٹ ایئر فار ایگزامپل سوزین, اگر آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن واز پورے پاکستان کا پورے سال کا 12 ٹریلین, تو یہ تقریباً 45% آف دیٹ 12 ٹریلین ہے. تو وہ نظر نہیں آئے گا آپ کے خزانے میں؟ مجھے تو نہیں نظر آیا. سر یہ تو بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا کہ 5.3 ٹریلین اگر ریکور کیے ہیں تو وہ کہاں گئے ہیں؟ بے شک اگر وہ لوگوں کی آئیڈینٹی کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی ہے, بٹ گئے کہاں, یہ تو مین کوسچن ہے. وہ کون اشخاص ہیں؟ وہ الیٹ طبقے کے ہی ہوں گے نا, ان کے کنیکشن حکومت کے ساتھ ہے. جو الزام لگایا آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ کہ جی انویسٹیگیشن بھی وہی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بچانے والے بھی حکومتی لوگ ہوتے ہیں. سر اگر جسٹ ان کیس کل کو حکومت کہتی ہے کہ آئی ایم ایف نے کوئی غلط رپورٹ دے دی ہے یا ہم پہ الزامات لگا دیے گئے ہیں, تو کیا حکومت ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لے سکتی ہے؟ ایبسولوٹلی, دس از دی ادر تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈیمانڈڈ کہ بھائی پرائم منسٹر کے لیول پر آئیں, فلور آف دی ہاؤس میں آئیں یا پریس کانفرنس کریں اور یہ کہیں کہ آئی ایم ایف نے بالکل غلط چیزیں کہی. Let them say کہ آئی ایم ایف از رانگ, let them say کہ آئی ایم ایف از lying, let them say کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, let them say کہ ہم بالکل شفافیت سے کام کرتے ہیں. کیا بول دیں پرائم منسٹر کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر تو میں کہوں گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, میں آپ کو سلوٹ کروں گا, میں سیریسلی سلوٹ کروں گا آپ کو. لیکن اگر وہ یہ نہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن آئی ایم ایف سے مجھے گلا ہے, آئی ایم ایف سے گلا یہ ہے کہ آپ انہی کو کہہ رہے ہیں سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے, جنہوں نے سسٹم اپنے لیے, ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کی بنیاد ایسی ہے, میں تقریباً ایگزیکٹ ورڈز اگر یاد ہے مجھے, کہ یہ سسٹم اتنا خراب ہے, یہ اتنی بڑی ڈیزیز ہے کہ اس سسٹم میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں دیٹ از ٹو انشور rich remain rich and poor remain poor. اب اس سے زیادہ انڈکٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ الزام تراشی کیا ہو سکتی ہے حکومت وقت کے لیے؟ اب ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک کرنے کے لیے شفافیت تو جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ آپ نے 27ویں امینڈمنٹ سے ختم کر کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنا دی ہے فیڈرل کورٹ, اس میں آپ نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا دیا پرائم منسٹر نے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس کے رسپانسبل ہے, اور ہم جائیں کہاں؟ اس جج کے پاس جائیں گے, وہ جج کی تو نوکری ڈیپینڈ ہی کرتی ہے پرائم منسٹر پر. تو آپ خود بتائیں نا, یہ اور جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں نا, they have trapped the entire 24 crore people, ایسا برے طریقے سے جکڑ دیا کہ جس میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. سر اس میں کرپشن کی بہت بات ہوئی, یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ کرپشن رک جائے تو پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ 6.5% تک بڑھ سکتا ہے, وچ مینس کہ پاکستان کے لیے تو بہت اچھی خبر ہوگی. آپ نے ٹیکس کلیکشن کی بات کی سر, اب آئی ایم ایف نے ان کی ایک پوائنٹ تھا 379, اس میں انہوں نے ایسیٹ ڈیکلریشن کو بڑا انہوں نے کہا ہے, اس پہ زور دیا ہے. اور اگر میں بات کروں اوور آل ہر چیز کی, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہوتے تھے یا پارلیمنٹیرین ہوتے تھے ان کی ایک ٹیکس ڈائریکٹری FBR پبلش کرتا تھا, جو کہ بڑے سالوں سے پبلش نہیں ہوئی. اب آئی ایم ایف نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی اور ان کی فیملی کے ایسیٹس بھی جو ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہتر اقدام ہے تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو سرکاری افسران ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہونا ضرور چاہیے, لیکن میرے سے اگر آپ پوچھیں گے مجھے اس پورے نظام دا ہول سسٹم از روٹن, تو مجھے آپ یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے روٹن بنایا ہے, جنہوں نے جان بوجھ کے روٹن بنایا ہے تاکہ رچ ریمینز رچ اینڈ پور ریمینز پور, ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر وہ ڈائریکٹری چھاپ بھی دیں گے تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے, اس کی جو اس پر ٹرسٹ ہے, وہ کس کا ٹرسٹ ہوگا کہ یہ اس کی کوئی نمبرز کی کوئی کریڈیبلٹی ہے جو شو کیے جا رہے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے.
بالکل سر، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اور جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس پہ آج وکلا برادری نے بھی احتجاج کیا ہے. پہلے لاہور میں ہوا، پھر سندھ میں ہوا. 27ویں ترمیم سے جو مین چیز جو ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یا پھر کوئی امیونٹی کی بات اگر کی جائے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ وکلا جو احتجاج کر رہے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کو لے کے کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا ایک سوال میرے ذہن میں ویسے ہی آتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی والے یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں یہ عمران خان صاحب کے کیسز کی وجہ سے بنائی گئی ہیں. ایک اور چیز میری ایک ناقص رائے میں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود عمران خان کیسز. آپ اس پہ اگر کچھ روشنی ڈال دیں. It has everything to do with Imran Khan. It has everything to do with protecting the government of Pakistan. How sir? آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک کورٹ جو ہوتا ہے that has to be independent of the executive. پھر اس کی حیثیت ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹو کا نہ اپوائنٹمنٹس میں اس کا کوئی عمل دخل ہوگا، نہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں عمل دخل ہوگا، اور تاکہ جو جج ہے اس کو اس طرح سے کام کرنے کا موقع ملے کہ جس میں اس کے اوپر تلوار نہ لٹکی ہو، جو ڈپینڈنٹ نہ ہو حکومت وقت پر کہ جی یہ مجھے اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے یا یہ مجھے اپوائنٹ نہیں کریں گے. جب آپ نے سارا پروسیس حکومت کو دے دیا ہے for appointment of the Chief Justice of Pakistan, for appointment of all the judges of the Constitutional Court, for transfer and posting of the judges, تو پھر اس کی credibility کیا رہتی ہے؟ وہ تو اسی طرح سے ہے، وہ تو پروٹیکٹ کرے گا. اگر دیکھیں میں اگر ایک انویسٹر ہوں، اور یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ آلریڈی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے 27ویں امینڈمنٹ کے بعد، تو جو تھوڑا بہت میں ایک انویسٹر ہوں، میں حکومت پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہوں، یا میں پاکستانی انویسٹر ہوں، میرا ایف بی آر کے ساتھ بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، ہر کمپنی کا ہوتا ہے، ایشوز ہوتے ہیں، کنفلکٹ ہوتا ہے. میرا وابڈا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حکومت کے دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس کورٹ میں جاؤں گا جو حکومت پروٹیکٹ کرے گی انہیں کو، حکومت کے اداروں کو. تو پھر میں جاؤں گا کہاں؟ اس کو بھائی دیکھنا، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہوں مثال کے طور پر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، اس کے اوپر آپ نے دیے کہ آپ کو کہیں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ٹرانسفر نہیں ایکسپٹ کریں گے یو اسٹینڈ ریٹائرڈ. اگر سپریم کورٹ کا جج ہے سر، ایک آخری سوال سر، نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ کے نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں نارمل کنٹری ہوتی تو نئے صوبے بالکل بننے چاہیے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے. انڈیا میں کتنے صوبے بنے انڈیپینڈنس کے بعد، پاکستان میں نہیں بن سکتا. پلیز انڈرسٹینڈ دس از اے پولیٹیکلی سینسٹیو ایشو. اس کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں، اس کو لیکن آپ بات کرنا شروع کریں گے نا، سندھ میں ایک ایسا ماحول کریٹ ہوگا کہ جس میں ایک سندھی اسپیکنگ ایک اربن علاقہ ہے، ایک رورل علاقہ ہے. سمپلی ناٹ پاسبل. بلوچستان میں بلوچی اور پختون کا آپس میں، یا کے پی میں ایک سرائکی وہ ہند کو اسپیکنگ بیلٹ ہے اور ایک پختون اسپیکنگ بیلٹ ہے. بات میں یہ نہیں کر رہا، اور پنجاب اتنا بڑا ہے، پنجاب کو بالکل ڈویژن ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں دس از اے نان سٹارٹر. یہ بات شروع ہوگی اور پھر لڑائی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نیگیٹو سائڈز ہیں. اگر آپ 12 صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو 12 چیف جسٹسز ہوں گے، 12 کورٹس ہوں گے، 12 چیف منسٹرز ہوں گے، 12 چیف سیکرٹریز ہوں گے، 12 بیوروکریسیز ہوں گی. آپ کین یو افورڈ دا کاسٹ آف اٹ؟ یو سمپلی کانٹ افورڈ دا کاسٹ آف اٹ. سو وہاں جو بات کرتے ہیں کہ جی اگر سرائکی صوبہ ہوگا تو ادھر ملتان میں یا بھاولپور میں ہی فیصلہ ہو جائے، تو ملتان اور بھاولپور میں کورٹ الگ ہوگا نا، وہ لاہور ہائی کورٹ کا حصہ نہیں ہوگا، وہ الگ ہائی کورٹ ہوگا. اس کا چیف جسٹس ہوگا، اس کے اپنے ججز ہوں گے، ادھر اپنی چیف سیکرٹری ہوگا، ادھر اپنی بیوروکریسی ہوگی، اپنی منسٹریز ہوں گی. کیسے آپ کین یو افورڈ دیٹ؟ یو کانٹ افورڈ دیٹ.